بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد کشمیر ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح ایک ایسا موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو ہماری روحوں کو ٹچ کرتا ہے، جس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ انتہائی گہرا ہے. اس وقت پورا پاکستان، پورا کشمیر اور جہاں جہاں پوری دنیا میں پاکستانی و کشمیری بستے ہیں سب اداس ہیں. سید علی گیلانی جن کو مرحوم کہتے ہوئے دل کانپتا ہے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو یاد کر رہے ہیں ہم. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں جناب سید علی گیلانی جو ہیں وہ ریاست کے اندر ایک بہت بڑی قداور شخصیت تھے، اور ان کے پردہ فرما جانے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اسے پر کرنے میں شاید کئی دہائیاں بلکہ کئی صدیاں لگیں گی. تو ایسی شخصیات جو ہیں وہ روز روز پیدا نہیں ہوتی. اور جس طرح سے جنید انصاری صاحب ان کے مرنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، شہادت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصہ سے جو ہے وہ زیر حراست تھے. انہیں ان کے گھر میں جو ہے وہ نظر بند رکھا گیا تھا، اور وہ تب بھی وہ جدوجہد انہوں نے جاری رکھی، اور دشمن کی حراست میں جو ہے آپ نے پردہ فرمایا. تو آپ کا درجہ جو ہے وہ یقیناً ایک شہید جتنا ہے، اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. اور جس طرح ان کے وصال کے بعد جس طرح سے انہیں پذیرائی ملی ہے، آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہی آپ لے لیں کہ آزاد کشمیر کا کوئی ایسا ضلع، کوئی ایسی تحصیل، کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا محلہ، کوئی گراؤنڈ جو ہے ایسا نہیں تھا جہاں پہ ان کی نماز جنازہ نہ ادا کی گئی ہو. لوگ داڑے مار کے جو ہے وہ رو رہے تھے. شعراء ان پہ اپنی نظمیں اور غزلیں لکھ رہے ہیں، ان کے کارناموں پہ، ان کی جدوجہد پہ. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک نماز جنازہ ادا کی گئی غائبانہ. اس میں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیت سلطان محمود چوہے صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، پھر چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی صاحب، اور وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور صاحب، اراکین پارلیمنٹ اور یہ رہنماؤں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی، جس میں ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی. یہ نماز جنازہ جو ہے وہ جناب حریت رہنما غلام محمد صفی جو ہیں انہوں نے انصاری صاحب پڑھوائی، جبکہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف جو ہے وہ جس طرح سے ان کی رحلت ہوئی، اور فوری طور پہ جو ہے جس طرح ان کے گھر کو پھر پورے سری نگر میں جو ہے وہ غیر اعلانیہ کرفیو کا نفاذ کیا گیا. پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنے بیٹوں کو کہ جو میری وفات کے بعد مجھے جو سری نگر میں مزار شہداء ہے وہاں پہ میری تدفین کی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ زندہ تھے تب بھی بھارت کی جو قابض فورسز تھیں وہ ان سے خوف زدہ تھیں، اور اس سے بھی زیادہ ان کا جو جسد خاکی تھا اس سے جو ہے وہ قابض بھارتی فورسز جو ہیں وہ انتہائی خوف زدہ تھیں. ان کی اس ڈر سے کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا، اسے کیسے کنٹرول کیا جائے گا. اگر مزار شہداء میں وہ دفن ہوتے ہیں تو وہاں کتنے لوگ آیا جایا کریں گے. اس ڈر سے ان کے گھر والوں کو نہ صرف پریشرائز کیا گیا بلکہ ان کی عمر سیدہ جو والدہ محترمہ ہیں انہیں بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے بیٹوں کو اور دیگر جو اہل خانہ ہیں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی پہ بس نہیں کی گئی، ان کا جسد خاکی گھر والوں سے چھین لیا گیا، اور وہ رات کو جو ہے ان کی تدفین جو ہے وہ جبرن کی گئی، اور جس میں ان کے جو انتہائی قریبی عزیز تھے وہی لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں. لیکن جنید انصاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں وہ ان کی تدفین ہوئی ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی مزار شہداء بنے گا، اور ان کی جو جلائی ہوئی شمع ہے وہ اس کی جو روشنی ہے، اور جس طرح سے
انصاری صاحب ان کا جو ایک بڑا ایک سلوگن تھا کہ پاکستان کے حوالے سے، وہ سلوگن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو کشمیری ہے اس کی جو ہے وہ اس کے خون میں جو ہے یہ نیرا جو ہے خون بن کے دوڑ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ہم سید علی احمد شاہ گیلانی صاحب کی اگر زندگی دیکھتے ہیں جی جی تو گیلانی صاحب نے پوری کشمیری قوم کو اپنے عمل کے ذریعے، صرف جی قول کے ذریعے نہیں جی جی بلکہ عمل کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا عیش، ہر چیز تج کر دیا جا سکتا ہے. جی جی پہلے انہوں نے 3 مرتبہ اسمبلی کے اندر جا کر بھی جد و جہد کرنے کی کوشش کی. جی. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ سب فضول ہے، جی جی کہ یہ مشق جو ہے کہ ہم اسمبلی میں پہنچیں اور وہاں جا کر کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کریں، جی. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ڈویبل نہیں ہے. جی جی تو یہ جو ایک تبدیلی ان کے موقف میں آئی اور پھر سختی آئی ان کے موقف جی. کے اندر، اور جس کو پوری کشمیری قوم فالو کر رہی ہے، یوتھ وہاں کی فالو کر رہی ہے، اسے آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں حبیب اللہ خان صاحب؟ دیکھیں انصار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت کا دنیا سے پردہ فرما جانا تحریک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو حکومت آزاد کشمیر ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کے اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو علی گیلانی صاحب کا مشن ہے اسے بھرپور طریقے سے اسے لے کے آگے چلیں. ان پہ اب ذمہ داریاں انصار صاحب زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں. وہاں کی یوتھ تو فالو کر رہی تھی. جی اب آپ بیس کیمپ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر سفیر کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر آزاد کشمیر کے عہدے پر براجمان ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ایسے وقت میں کہ ایک طرف سید علی گیلانی کی رالت ہو رہی ہے اور دوسری طرف آزاد کشمیر میں جو صدر ریاست کا منصب ہے اس میں تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کومنٹڈ ایک شخص جنہیں بیر سلطان محمود چودھری کہا جاتا ہے وہ اس منصب پہ آئے ہیں. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے اور آزاد کشمیر کے عوام اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ بیر سلطان محمود چودھری جو ہیں وہ علی گیلانی صاحب کے مشن کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھیں گے. بیرسٹر صاحب جب گئے تھے مقبوضہ جموں و کشمیر، انلیگلی آکوپائڈ ہندوستانی جموں کشمیر میں، وہاں پہ ان کی تصویریں بھی ہم دیکھتے ہیں، گیلانی صاحب سے دیگر قیادت سے ملاقاتیں اور لال چوک میں خطاب. جی جی ابھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے گیلانی صاحب کی رحلت کے بعد یہ پیغام بھی دیا ہے کہ برطانیہ، یورپ اور جہاں جہاں امریکہ سمیت پوری دنیا میں کشمیری بہن بھائی آباد ہیں وہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر اپنے اپنے ممبران اسمبلی کے سامنے کشمیر کا کیس پلیڈ کریں اور مشنری جذبے کے تحت کام کریں. بیرسٹر صاحب خود بھی انہوں نے کہا کہ میں اگلے ماہ برطانیہ جا رہا ہوں، وہاں پر پارلیمنٹ میں خطاب کروں گا. دیکھیں گزشتہ یہ ابھی جو وہاں پہ حال ہی میں کشمیر ہاؤس اسلام آباد کے ملٹی پرپز ہال میں جو تعزیتی ریفرنس ہوا ہے جی. اس میں بڑا دو ٹوک اور واضح پیغام دیا ہے بیر سلطان محمود چودھری صاحب نے. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ نہ صرف بیرون ملک دورہ کریں گے بلکہ وہ ہر فورم پہ جو ہے، کیونکہ بیر صاحب ایک ان کی جو شخصیت ہے وہ عالمگیر شخصیت ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں لوگ جو ہیں انہیں مانتے ہیں. پہلے سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب جو تھے مرحوم، انہیں ایک بڑی شخصیت تھے، لیکن اس کے بعد بیر سلطان محمود چودھری جو ہیں اس وقت واحد شخصیت ہیں جو مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیریوں میں اور دنیا میں مقبول ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ان کی جو سرگرمیاں ہیں، پہلے بھی وہ دورے کرتے تھے لیکن اب ان کے پاس صدر ریاست کا منصب بھی ہے اور ان کی بات کو زیادہ وزن دیا جائے گا، زیادہ توجہ سے ان کی بات سنی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی. جی سامعین، ہمیں اس وقت ریڈیو فورم میں جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں برطانیہ سے ایک علمی شخصیت، ایک بڑی شخصیت نے جوائن کیا ہے. جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے بانی صدر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب نے ہمیں برطانیہ سے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب، آج ہم قوم کے ایک
قائد ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں کہ جنہیں مرحوم کہتے ہوئے دل پہ چوٹ لگتی ہے، ضرب لگتی ہے. سید علی گیلانی مرحوم، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی لائف کو، ان کی مشنری زندگی کو، اور وہ ٹارچ جو کہ قوم کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جو شخصیات ہوتی ہیں وہ کوئی تعدم نہیں ہوتی ہیں، حتمی نہیں ہوتی ہیں، ان کا ایک رول ہوتا ہے تاریخ میں، اور وہ تاریخ کا دائرہ جو ہے وہ سیٹ کر کے چلی جاتی ہیں. تو علی شاہ گیلانی بحیثیت ایک استاد کے، مذہبی اسکالر کے، ایک لیجسلیٹر کے، قومی رہنما کے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو خدمات سر انجام دی ہیں تو وہ تو انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں، پاس آن کی ہیں نئی جنریشن کو. اور ہمارا جو ہے اب ایک اثاثہ ہے تاریخ کا. اپنی پوری زندگی سے لے کر مرتے تک، تدفین تک انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. تو اس لیے یہ زندگی کا ایک معمول ہے کہ انسان کو ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کے ہاں لوٹنا ہوتا ہے. تو علی شاہ گیلانی صاحب کا جو زندگی کا پورا مفہوم ہے، مقصد ہے، یا ان کی سیاست کا جو کل حاصل ہے، وہ یہی ہے کہ انسان استقلال اور اپنے مقصد میں پورا یقین رکھے. اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو، اس معاشرے کو، اس قوم کو بالآخر کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں جو لوگ مستحکم ہوتے ہیں، محکم ہوتے ہیں اپنے اپروچ میں، اور جن کا کاز جو ہوتا ہے جسٹ ہوتا ہے. تو وہی ہے کہ کشمیریوں کا ایک جسٹ کاز ہے جس کی انہوں نے رہنمائی کی ہے. اور ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو انہوں نے ہمت دکھائی ہے تو وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب رہے گی. جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب آزاد جموں کشمیر کے اندر جسے بیس کیمپ بنایا گیا تھا، یہاں پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اب صدر کی حیثیت سے یہاں پر براجمان ہیں سیٹ پر، یہاں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا سجیشن دیں گے یہاں کی قیادت کو؟ دیکھیں جی، علی شاہ گیلانی کی زندگی میں اس کمی کو پورا ہم ہوتا دیکھتے تھے کہ یہ جو لوگ سہو سے، تساہل سے کام لیتے تھے، چل چلاؤ سے کام لیتے تھے، اور یو اسکریچ مائی بیک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میں آپ کی بیک اسکریچ کروں گا، یعنی لین دین جو ہوتا تھا سیاسی، اب اس کی گنجائش نہیں رہی. اب علی شاہ گیلانی نے ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ چھوڑا ہے، ایک کتب نما چھوڑی ہے کہ ہمیں کام کے طریقے، استقلال کے طریقے بتائے ہیں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب واجب الاحترام ہیں، سن آف دا سوائل ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے، لیکن وہ جو تجربہ ہے وہ ایک تھیوریٹیکل تجربہ ہے. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ بیرسٹر سلطان صاحب جی بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے بڑے سفیر ہیں، تو کشمیر سے اس سے بڑی سفارتکاری تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے قبول کی ہے. جب ان کی سفارتکاری کوئی، اس سفارتکاری کی گاڑی جو ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی، تو ان کا سٹارٹ ہونا تو بجا ہے کیونکہ یہ سن آف دا سوائل ہے. لیکن ہمیں عمل جو ہے، عمل ہمارا وہ بنا ہے انصاری صاحب، وی لیک پریکٹیکل اپروچ جو ہمارا ہے، عملی اقدامات جو ہیں اقوام متحدہ، بلکہ ہم مسئلہ کشمیر کو، قضیہ کشمیر کو قریب کرنے کے اور اسے حل کرنے کے بجائے ہم اس میں پیچیدگیاں پیدا کرنے کے عوامل پیدا کرتے ہیں. ہم کیونکہ جب ہم کچھ کر ہی نہیں ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں اقوام متحدہ اور اقوام عالم شاید کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. آپ کے قریب میں طالبان دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا دہشت، خود امریکنز کہتے ہیں کہ روئے زمین پر زبردست اور طاقتور قوم اسلحہ کے لحاظ سے، وہ زمین پر تو اترتے ہی ہیں جنگ کے لیے، وہ آسمانوں سے ہی گولا بارود اتنا پھینکتے ہیں کہ انسان اٹھنے کے قابل. عراق میں انہوں نے کیا کہا، زمین پر تو امریکنز آئے نہیں. تو اس لیے اگر آپ استقلال اور اپنا کام روز تھوڑا تھوڑا کریں، چڑیا کی طرح روز چونچ میں ایک ایک پانی کا قطرہ لائیں تو تالاب تو بن ہی جاتا ہے، سیلاب تو آ ہی جاتا ہے. تو میں یہ دیانتداری کے ساتھ ایک آپ کی طرح سن آف دا سوائل ہوتے ہوئے
یہ میرے ضمیر کی آواز ہے کہ تا وقت آج تک ہم نے مسئلہ کشمیر کے لیے 5 اگست 2019 کے بعد جو مناسب اور ممکنہ اقدامات تھے وہ ابھی ہم نے اٹھانے ہیں. جو یہ کہے گا کہ ہم نے بہت دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہ اس کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنی ماں کو، دھرتی ماں کو، جہاں میں نے جنم لیا، میں پلا بڑا، جہاں میرے بزرگوں کی قبریں ہیں، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ہم نے اپنا حق ادا کیا. حق ادا کرنا ابھی باقی ہے، عمل کرنا ابھی باقی ہے. بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ہم پہلے شکوہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ صدر محترم ہیں، اب ان کے ساتھ ہم شکوہ بھی کریں گے اور سنجیدگی کے ساتھ بھی شکوہ کریں گے اور ناراضگی کے ساتھ بھی شکوہ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ اس شکوے سے بہت ہی پہلے عمل کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. ان کا عمل تو اوتھ لینے کے دن ہی شروع ہونا چاہیے تھا، انہیں تاخیر تو کرنی نہیں. جو کام وہ خود کر سکتے ہیں ان میں، اور ہمارے ذریعے کرا سکتے ہیں، آپ کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے. دیکھیں جی اس وقت مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ٹیلی ویژن کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور پھر اس کشمیر اور آپ کی کشمیر کا تعلق جو ریڈیو سے ہی اب ممکن ہو گیا. اب ہم یعنی ایک بار پھر جوڑ کا اور تعلق کا جو ذریعہ ہے وہ اب ریڈیو کی آواز رہ گئی ہے. تو اسی طرح ہم اگر کسی وقت یہ سوچتے تھے کہ ٹیلی ویژن بہت مؤثر ہے، ہندوستان نے اسے ہمارے لیے غیر مؤثر وہاں کر دیا، لیکن ہواؤں کے دوش پر آپ کی جو آواز اڑ کر جائے گی، بارہمولہ جائے گی، کشمیر جائے گی، اڑی جائے گی، کرنا جائے گی، جموں جائے گی، لداخ جائے گی، جگہ جگہ جائے گی، سوپور جائے گی، گوا جائے گی، تو یہ آواز وہ روک نہیں سکتے ہیں. تو اسی طرح ان آوازوں میں طاقت پیدا کرنی ہے، آپ جیسی طاقتوں کی سرپرستی کرنی ہے، بجٹس ڈائیورٹ کرنے ہیں، آپ لوگوں کو دنیا کے کونے کونے میں بھیجنا ہے اور لوگوں کو بھیجنا ہے. کیونکہ اکیلے بیرسٹر صاحب، اکیلی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے جی، کیونکہ نظام حکومت اور ایسے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی ایک شخص کے تابع نہیں ہوتے، وہ شخص ایک تاریخ ہوتا ہے، کیٹلسٹ ہوتا ہے، محرک ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب تحریک کب کرتے ہیں، محرک ثابت ہوتے ہیں، یا کہ وہ حالات کے شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی سفارتکاری کے اثر میں وہ بھی اسی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں. لیٹ اس سی. جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار، ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز، یہ آپ سے بات کریں گے. سید نذیر گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. اس وقت جو بھارت ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے اس کی یہ پالیسی ہے کہ یا تو جو کشمیری لیڈرشپ ہے یا مر جائے یا انہیں جیلوں میں قید رکھا جائے. اس وقت بھی یاسین ملک صاحب، محترمہ آسیہ اندرابی صاحب اور دیگر کافی جو لیڈرشپ ہے، جو حقیقی لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت جیلوں میں ہے. اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ شاید یاسین ملک صاحب یا دیگر لوگوں کو ہینگ کر دیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیڈرشپ جو اس وقت جس کرب سے گزر رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائی ہیں، آزاد کشمیر کی جو حکومت بنی ہے، ان کا کیا انہیں کردار ادا کرنا چاہیے کہ تحریک جو ہے اس میں مزید جان پڑے اور ہمارے ہاں جو ظلم ہو رہا ہے اسے جو ہے وہ دنیا پہ آشکار کیا جا سکے؟ دیکھیں جی راجہ صاحب، ہم اسی حد تک خوش ہیں کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ تہاڑ جیل میں ہیں اور آگے حالات مشکلات ہیں. یہ حل ہے ہی نہیں. حال یہ ہے کہ ہم نے کون سا ایسا اقدام کیا جس سے دنیا کو ہم نے یہ بتایا، سوائے یہ زوم کانفرنس ہو رہی ہیں اور یاسین ملک کے علاوہ شبیر شاہ صاحب اور باقی قیدیوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک مسلمہ جدوجہد کی ضرورت ہے. یعنی ہم نے تو جو 3 ایٹنشن کو سب کی ہیں، ایک آگے ہے، 2 اور آنے والے ہیں، اس میں بھی ہم نے قیدیوں کا ذکر کیا ہے. اور یاسین ملک صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کی خواتین جنہوں نے مجاہدین سے شادی کی تھی اور وہ کشمیر گئیں، کچھ کی طلاق ہوئی ہے، کچھ کے جو خامند تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے بڑے مشکل معاملات ہیں. ہندوستان میں وہ بغیر کسی شناخت کے ہیں، وہ نہ گھر آ سکتی ہیں مظفر آباد، نہ پاکستان، کچھ پاکستان کی ہیں. بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کی طرف ہم نے پیٹھ موڑ دی ہے. ہم نے اپنا حق ابھی نہیں ادا کیا ہے. تو یہ خالی اتنا کہنے سے کہ یاسین ملک
کے سلسلے میں ہندوستان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ایک جملہ ہے. تو جملے کی ادائیگی سے تو معاملہ نہیں ہوتا ہے. معاملات طے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہندوستان کی قید سے نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں. اب تو یاسین ملک صاحب خود ہی اپنا کیس بھی لڑ رہے ہیں، جو کہ ایک مناسب بات نہیں ہے. ایک عام آدمی کو ایک خود اپنا کیس لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، کیا پتا وہ سیاسی زاویہ پکڑ لیں، جس طرح بھٹو صاحب کے وقت میں سیاسی زاویہ پکڑا گیا اور قانون پر کم نظر رکھی گئی. تو اس لیے ہم بھی بہت ہی پریشان ہیں اور کنسرن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کھلی آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی، حالات کو دیکھتے ہوئے بھی حالات کا اظہار نہیں کر پاتے، اور حالات کے اظہار کے ساتھ اس کا مداوع، اس کا حل تلاش نہیں کر سکتے. دیکھیں جی، ایک جگہ آپ ایک مسجد تعمیر کریں لیکن وہاں کوئی اذان ہی نہ دے تو محلے والوں کو تو علم کیسے ہوگا اذان یا مسجد تعمیر ہوئی ہے. تو ویسے بھی پھر لوگ پہلو طے کر کے نکل جاتے ہیں. تو ہندوستان میں طوفان آنا چاہیے. ہندوستان میں بھی ایسے اچھے لوگ ہیں جو ہندوستان کی اس پولیٹیکل اپروچ کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. قیدیوں کے سلسلے میں ہم اظہار سے آگے نہیں گئے، یہ میں آپ کو اتنا کہہ دوں. جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں جناب سید علی گیلانی مرحوم، ان کا مشن، اس حوالے سے اپنے افکار اور جد و جہد کا راستہ، اس حوالے سے آئیڈیالوجی شیئر کرنے کا بہت شکریہ. جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. تھینک یو. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، دیکھیے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب اتھارٹی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کی آزادی کا کیس جو ہے پوری دنیا میں جذباتی نعروں کی بنیاد پر نہیں لڑا، بلکہ جسے کہتے ہیں لاجک کی بنیاد پہ لڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے، یونائٹڈ نیشن جیسا سنجیدہ فورم جہاں پر دلیل کی بات چلتی ہے، جذباتی نعرے نہیں چلتے، وہاں پر بھارت کو، ہندوستان کو ڈاکٹر سید نذیر گیلانی بیک فٹ پہ متعدد بار لے جا چکے ہیں، اب بھی کام کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جنید انصاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ نذیر گیلانی صاحب جو ہیں، ان کا کشمیر کاز کے حوالے سے صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پہ انہوں نے سلامتی کونسل میں جو اور وہاں پر جو انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا وہاں پہ انہوں نے پریکٹیکلی جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کشمیریوں کی مدد کی ہے بلکہ پاکستان کی بھی انہوں نے مدد کی ہے. اور یہ انہوں نے بالکل صحیح ڈائریکشن دیا ہے کہ آپ صرف اظہار کر رہے ہیں اور اظہار سے آگے نہیں نکل رہے. کوئی نہ تو وہاں جو ہمارے قید ہیں تہاڑ جیل میں، نہ تو وہاں کوئی عدالتی اور قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جس طرح کے سفارتی کوشش کی ایک ریاستی کوشش ہونی چاہیے، اس طرح سے بھی یہ کوئی عملی اقدام جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. تو یہ اہم بات، ایک اور بات جو ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے یہاں پہ کی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ بہت بڑا مسئلہ، کہ جن ہماری بہنوں کی وہاں پر شادیاں ہوئیں، جو وہاں پر مقبوضہ جموں کشمیر کے ہمارے بھائی تھے، کچھ وہاں پر وفات پا گئے، کچھ وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ علیحدگی ہو گئی. اب ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، ان کی واپسی یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ، اس سے کس نے اٹھانا ہے؟ انصار صاحب، میں نے وزٹ کیا ہے سری نگر کا بھی، جموں کا بھی، میں لوگوں سے ملا بھی ہوں. گیلانی صاحب کا کہنا بالکل بجا ہے کہ بے شمار ایسے وہاں پہ لوگ ہیں جن سے یہاں کی خواتین نے شادیاں کی اور وہاں ہندوستانی افواج نے انہیں اغوا کر لیا، اور وہ بیچاری خواتین وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کوئی سٹیٹس نہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ان کا خامد زندہ ہے یا فوت ہو گیا. اور پھر ایسے بھی واقعات ہیں کہ کچھ لوگ یہاں کے ہیں جو وہاں پہ انہوں نے وہاں کی خواتین کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر میں شادیاں کیں اور ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا، اور وہ آیا وہ نئے سرے سے کوئی نکاح کریں، پھر انہیں اگر پاکستان واپس آنا ہے، آزاد کشمیر واپس آنا ہے، تو اس کے لیے انہیں دستاویزات چاہیے. اور اس سلسلہ میں نہ تو یہاں آزاد کشمیر سے
نہ ہی کسی اور متعلقہ مجاز جو فورم ہے وہاں سے کوئی کوشش کی گئی ہے. مطلب ایک تو ہم ہاف ویڈوز کا سنتے تھے نا جی ہاف ویڈوز. یہ ہاف ویڈوز سے اگلی چیز یہ جو ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیا یہ اس سے بھی اگلی چیز ہے, خوفناک چیز ہے کہ آپ کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, آپ کا کوئی شناخت نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کس ایریا میں فالو کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس پہ مسئلے پہ جو وہ پیٹ پھیر لی ہے, اور جس طرح سے رجوع کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, وہ کی نہیں گئی زبانی کلامی اظہار سے, تو یہ مسائل ہونے والے ایسے نہیں ہوتے. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سینئر پارلیمنٹیرین شاہ غلام قادر صاحب, جو کہ ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں. مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق, اور آپ کا تعلق اس وادی کے ساتھ ہے جس کے عظیم سپوت سید علی گیلانی مرحوم کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں. شاہ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں سید علی گیلانی مرحوم کی زندگی کو, کمٹمنٹ کو, اور آگے چل کے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر سید علی گیلانی صاحب کشمیر میں ایک تحریک مزاحمت کے نشان تھے. انہوں نے ہندوستانی آکوپیشن کے خلاف ساری زندگی مزاحمت کی اور اس کے مختلف طریقے اپنائے. انہوں نے کوئی ایک دم ہی ساری باتوں پہ نہیں چلے گئے. پہلے انہوں نے ہندوستان چونکہ بڑا دعویٰ کرتا جمہوریت کا, تو انہوں نے جمہوری طریقہ بھی اپنایا کہ جی ہندوستانی مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے الیکشن لڑے, اور اس کے ذریعے کوشش کی کہ یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس میں ہندوستان کو یاد دلایا جائے. اگر مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں وہ کئی بار اس بارے میں بات کر چکے, لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. پھر انہوں نے وہ اسمبلی کے الیکشن چھوڑ دیا. اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے عوامی جدوجہد شروع کر دی, پورے کشمیر کے لیول پر شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کا ایک پورا طریقہ دیا, تمام لوگ ان کے ساتھ تھے. تو لوگوں نے ایک بڑی کیا کہتے ہیں ان کا ساتھ دیا, اور اس نظریے پہ علاقے پاکستان کے نظریے پہ ساری زندگی کھڑے رہے. اور مقبوضہ کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی انہوں نے جو ہے جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی, اور جہاں وہ دفن ہونا چاہتے تھے ان کی وصیت تھی. پوری دنیا میں وصیت کا, ول کا, جو اس کو ول کہتے ہیں, آفٹر ڈیتھ ول کا جو بڑا احترام کیا جاتا ہے, لیکن ان کو شہداء کے قبرستان میں مدفون نہیں ہونے دیا گیا. اور صبح جو ہے وہ 4 بجے ان کا جنازہ کر کے ان کو دفنا دیا گیا اس کے فیملی سے میت کو چھین کر, اور بعد میں دیکھا کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہندوستان کا ظلم و ستم. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے ہندوستان کے فائدے میں گئی, ہندوستان کو اور نقصان ہوا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ نفرت جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ علی گیلانی صاحب کا جو نظریہ تھا علاقے پاکستان کا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکلیف کو ضرور پہنچے. جناب شاہ غلام قادر صاحب, ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جتنی اقوام ہے جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے, انہوں نے کسی دوسرے پر انحصار کرنے کی بجائے رب پر اور قوت بازو پر بھروسہ کیا. وہ ایک شعر ہے نا کہ بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو, اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر. اگر بن بیلا کا الجزائر جو ہے وہ قبرستان آباد کرنے کے بعد آزادی حاصل کر سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک انسان, ایک کشمیری کی حیثیت سے جتنے قبرستان کشمیریوں نے آباد کر دیے ہیں, ہم قوت بازو پر, خود انحصاری پر بلیو کریں تو آزادی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے تو کمی کوئی چھوڑی نہیں ہے, انہوں نے تو کمی چھوڑی نہیں ہے. اب بین الاقوامی میں حالات بہت طرح کے ہیں, ہندوستان میں بڑی اکانومی ہے, لیکن انہوں نے تو نہیں چھوڑی. وہ تو اپنا خون آج بھی دے رہے ہیں. ہر مہینے میں 10, 20, 40, 50, 100 لوگ شہید ہوتے ہیں پاکستان کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. انہوں نے دیکھنا, میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ تعین کرنا پڑے گا ہم کیا ہیں. بے شک ہم آزاد کشمیر کے رہنے والے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یا زبانی جمع خرچی کرتے رہیں, ان کا نام ہی استعمال کرتے رہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہ کریں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعین کرنا پڑے گا. اب وقت آ گیا ہے اس کا. بہت ہی درد انگیز اور معنی خیز بات آپ نے شاہ صاحب شیئر کی. آپ کا قیمتی وقت دینے کا شاہ غلام قادر صاحب بہت بہت شکریہ. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, شاہ غلام قادر صاحب نے بڑی ہی ایک درد والی بات کہہ دی یہاں پہ.
کیا کہتے ہیں؟ بالکل ان کا کہنا بجا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں، جس طرح سے وہ بھارت نے اپنی جو ہے وہ آئین گردی کی ہے، وہاں پہ 370 اور 35A کا خاتمہ کیا، تو جس طرح سے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا، جس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور اس طرح سے شاید وہ بات نہیں ہوئی. اور یہ ان کا کہنا بجا ہے کہ ہمیں اب اس چیز کا، اپنے کردار کا اور تحریک کو آگے لے جانے کے لیے ایک نیشنل سطح پہ جو ہے ہمیں کنسنسس کرنے چاہیے اور ہمیں اتحاد و اتفاق سے آگے بڑھنا چاہیے. اب کیونکہ علی گیلانی صاحب کی رحلت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو انصاری صاحب کچھ کالز آ رہی ہیں کہ گیلانی صاحب کے جو حالات زندگی ہیں، ایک سوانح عمری، ایک ان کا شخصی خاکہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب. دیکھیں جی، جناب سید علی گیلانی جو تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عزم و ہمت کا ایک کو عمالیہ تھے. پاکستان سے لازوال محبت، جدوجہد آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو خدمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ان کی جو ہے وہ جگہ شاید نہ لے سکے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، پاکستانی بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے گزشتہ سال جو ہے وہ انہیں نشان پاکستان جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا تھا، اور جس کا جو ہے وہ گزشتہ سال 14 اگست 2020 کو صدر پاکستان ڈاکٹر علوی جو ہیں انہوں نے ایوان صدر میں یہ جو ہے ایوارڈ جو ہے وہ ایک خصوصی تقریب میں عطا کیا، اور یہ اعزاز اسلام آباد میں حریت رہنماؤں نے وصول کیا تھا. اور یاد رہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو 9 نومبر 1959 کو ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو دیا گیا. قائد آزادی سید علی گیلانی کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو 92 سالہ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے. آپ ریاست جموں کشمیر کے خوشحال ترین قصبے سوپور کے گاؤں ڈورولاب سے تعلق رکھتے تھے. کشمیر اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہو کر ریاست میں شعبہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہوئے. بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کا آغاز انہوں نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے شروع کیا. جماعت اسلامی جوائن کرنے کے کچھ عرصہ بعد ملازمت کو خیر بات کہہ دیا. دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں میں سید علی گیلانی اپنی عزم آزادی سے نیلسن منڈیلا پر بھی سبقت لے گئے. 92 برس کی عمر میں تقریباً 60 سال جو ہے وہ جیلوں میں قید اور گھر میں نظر بندی کی نظر ہوئے، اور اسی حالت میں روح جو ہے ان کی وہ کف سے انسری سے پرواز کر گئی. مرحوم ریاستی اسمبلی کے حلقہ سوپور سے 1972 1977 1983 1987 میں جو ہے وہ 4 مرتبہ وہ ممبر اسمبلی الیکٹ ہوئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کٹھ پتلی اسمبلی ہے اس کے یہ کچھ نہیں کر سکتی، آزادی کے حوالے اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ انتخابی سیاست ترک کر کے اپنی ساری توانائیاں جو ہیں وہ بھارت سے آزادی اور پاکستان سے ہلاک کے لیے آخری سانس تک کوشاں رہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں چلتا پھرتا پاکستان تھے. ان کی استقامت ناقابل شکست ہونے اور غیر مہبم زبان و بیان پر ان کے بدترین دشمن بھی ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم و ادب سے گہرا شغف رکھنے والی شخصیت بھی تھے. مصور پاکستان و فرزند کشمیر ڈاکٹر علامہ اقبال کے بھی مداح تھے. دور عصری میں اپنی یادداشتوں پر مبنی روداد قفص کتاب تحریر کرنے کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف تھے. انصاری صاحب شعروں کی طرح جیے اور ایک مومن کی طرح سفر حرت پر روانہ ہوئے. ان کے جو مشن ہے اس کی تکمیل سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی اور تکمیل پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. اور ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک روزہ سوگ، جبکہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک روزہ چھٹی اور 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا. پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی جو قومی پرچم ہیں وہ سرنگو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو رحلت ہے اس کے بعد جو
انہیں پذیرائی ملی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاید ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ جس طرح سید علی گیلانی جو ہیں انہیں یہ اتنی شہرت ملی، اتنا لوگوں کی محبتیں ملیں، اتنی دعائیں ملیں، کاش انہیں بھی ملے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جسے اس کی رحلت کے بعد اتنا یاد کیا گیا. جی یہ ایک خاکہ، شخصی خاکہ ان کی زندگی کا بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے ہمارے سامعین کی نظر کیا. جی سامعین، ہمیں اس وقت چیئرمین کشمیر کونسل یورپ برسلز بیلجیم سے علی رضا سید صاحب نے جوائن کیا ہے. علی رضا سید صاحب، آج ہم قوم کے رہبر، قوم کے لیڈر سید علی گیلانی مرحوم کو یاد کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی زندگی کو، ان کی وفات کو، اور جس بیہودہ انداز میں انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان نے ان کی زبردستی تدفین کی، اس چیز کو آپ کیا کومنٹ کریں گے علی رضا سید صاحب؟ بہت شکریہ جنید صاحب. اصل میں علی شاہ گیلانی ایک تحریک کا نام ہے، ایک عزم کا نام ہے. انہوں نے جس طریقے سے انڈین آکوپیشن کے خلاف جس طریقے سے ریزسٹ کیا، جس طریقے سے ایک راستہ دکھایا نئی نسل کو عزم کا اور ظلم کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو کمی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ سالہ سال تک اس کو پورا نہیں کیا جا سکا. لیکن ان کا جو عزم تھا، جو ان کا راستہ دکھایا ہوا راستہ ہے، اس پہ کشمیری انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور چل کے یہ ثابت کریں گے کہ بھارت کی آکوپیشن کو بھی ختم کیا جائے گا اور جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ظلم بھی اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچے گا. اور جہاں تک ان کی وفات کے بعد جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کی میت کے ساتھ انہوں نے کیا، یہ دنیا میں کسی جگہ بھی اس قسم کی مثال نہیں ملتی. کسی مذہب میں، کسی سوسائٹی میں ایسی مثال نہیں ملتی جس طریقے سے بھارتی درندوں نے علی شاہ گیلانی صاحب کی فیملی کے ساتھ اور ان کے جنازے کے ساتھ کیا. تو یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ کہ ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. جو ظلم انہوں نے ان کے ساتھ 11 سال تک ہاؤس اریسٹ رکھا، جیل بنایا ان کے گھر کو، اس سے پہلے سالہ سال تک وہ جیل کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن وہ اپنے مشن پہ ڈٹے رہے. اور جو مشن ان کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہے اور انشاءاللہ ان کے مشن کو پورا کیا جائے گا. جناب علی رضا سید صاحب، اس وقت آپ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں بانی صدر جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب لندن سے شریک گفتگو ہیں. اسی طریقے سے سابق اسپیکر قانون ساز اسمبلی، موجودہ ممبر اسمبلی جناب شاہ غلام قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہی سوال میں نے ان دونوں معتبر ہستیوں سے کیا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اب صدر آزاد کشمیر بن چکے ہیں اور ان کا کشمیر کے حوالے سے بڑا تجربہ ہے. ہماری ذمہ داریاں، بیس کیمپ کی ذمہ داریاں علی رضا سید صاحب کیا ہیں؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. شاہ غلام قادر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب موجود ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ساری سچویشن کو اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے بیس کیمپ کا، دیکھیں ہمیں ایک چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ سب سے جو پہلی پریورٹی ہماری وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو رکوایا جائے. یہ پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہمارا جو مشن ہے، جو حق خودارادیت کا مشن ہے، اس کو لے کے کس طریقے سے نئی اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی اور تاکہ ہماری آواز جو آج تک 70 سال میں نہیں سنی گئی ہے وہ سنی جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے، ان غلطیوں سے کو نہ دوبارہ دہرایا جائے اور ہمیں ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ان غلطیوں کو سامنے رکھ کے ہمیں وہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس سے ہم عالمی برادری سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے سپورٹ لے سکیں اور بھارت کے جو ظلم ہے، بھارت کی جو غیر قانونی حرکتیں ہیں اس کو بے نقاب کر سکیں تاکہ ہمیں سپورٹ ملے. اور انٹرنیشنل سپورٹ کے بغیر
ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے مشکلات جو ہے نا وہ زیادہ ہوں. جناب علی رضا سید صاحب یہاں پر سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. علی رضا سید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سید علی گیلانی جو ہیں انہیں علاج کی سہولت نہیں تھی، انہیں گزشتہ 12 سال سے وہ جماعت کے مسجد میں وہ نماز عید نہیں پڑھ سکے، نماز جمعہ نہیں پڑھ سکے. یہ اراستی جو ہے وہ قتل ہے کہ وہ گھر میں انہیں نظر بند کیا گیا تھا اور اسی دوران ان کی رالت ہوئی. اسی طرح اس وقت جو ہے وہ یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب، محترمہ آسیہ اندرابی اور دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ قید ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے یا بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ جس طرح سے علی گیلانی صاحب کا قتل کیا گیا اسی طرح سے وہ یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب اور جو دیگر حریت قائدین ہیں انہیں وہ جوڈیشل قتل ان کا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا کس فورم پہ آواز اٹھائی جانے چاہیے اور اب تک کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے؟ بھارت مسلسل مقبول بٹ سے لے کے آج تک جس طریقے سے وہ ہمارے قائدین کو کرتے رہے ہیں، پھانسی دی ہے یا ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے، اور وہ اسی سمت جا رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو دوسرے قائدین ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، میرواز عمر فاروق صاحب ہیں اور دوسرے جو ہے شبیر شاہ صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کل کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا، اگر ہم نے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے عالمی فورم پہ، اور خاص کر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھارت کو ایک کھلا پیغام دیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے نتائج جو ہے نا وہ بھارت کو بھگتنے پڑیں گے. دیکھیں اگر اشرف سرائی صاحب وہ بھی حراست میں شہید ہوئے، علی گیلانی صاحب بھی یہ بھی ایک قسم کا مرڈر ہے کہ ان کو جو طبی امداد ہے یا جو بھی ہے وہ ان کو اس وقت پہنچائی گئی نہیں پہنچائی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے ہیں. لیکن اس کیس کو اگر اس وقت جو عالمی برادری کے اندر اور یورپ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کی مودی سرکار کے خلاف وہ ہمدردی نہیں رہی جو پہلے تھی. یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کیونکہ ہندوازہ پالیسیز جو ہیں مودی سرکار کی، جو منورٹیز کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور باقی جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں، یہ موقع ہے کہ اگر ہم اپنا جو کیس ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمدردیاں اور ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے. جائے کہ اس وقت جو الائنسز بدل رہے ہیں ویسٹ ورسز چائنا اور رشیا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی سرکار کے خلاف ایک نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یہاں پہ. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم حق پہ اور سچ پہ ہیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے، اس سچائی کو جو ہے نا صحیح طریقے سے پیش کر سکیں تاکہ ہمیں جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ مل سکے. جناب علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسلز برسلز بیلجیم سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، دیکھیے علی رضا سید صاحب نے دل کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ اشرف سرائی صاحب، مقبول بٹ شہید صاحب، مطلب یہ پورا سلسلہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ یہ کسٹوڈیل مرڈر، زیر حراست، زیر نظر بندی مرڈر جو آپ نے سوال کیا، یہ تو وہی چیز ہے. جی تو باقی کی عادت کے ساتھ بھی تو یہ کیا جا سکتا ہے. یقیناً جی، اگر اللہ نہ کرے. اس وقت جس پیمانے پہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، جس پیمانے پہ عالمی برادری کے سامنے بھارت کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر اس طرح سے آواز نہ اٹھائے گی تو کل جو ہے وہ شبیر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب ہیں، محترمہ آسیہ اندرابی ہیں، میرواز عمر فاروق صاحب ہیں، یہ اشرف سرائی صاحب ہیں اور دیگر جو حریت رہنما گرفتار ہیں، ان کے ساتھ بھی کل بھارت جو ہے وہ زیر حراست بہت کچھ کر سکتا ہے. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا، تجزیے کی دنیا، تبصرے کی دنیا، علم کا ایک سمندر، جناب ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، اس وقت برطانیہ سے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، برسلز سے علی رضا سید موجود ہیں اور شاہ غلام قادر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب
سید علی گیلانی مرحوم کی زندگی، ان کی میت کے ساتھ ہندوستانی سلوک اور کشمیری قوم کے جذبات اس وقت؟ ایکچولی اس کے کئی پہلو ہیں. سید علی گیلانی مرحوم جو ہیں وہ اپنی شخصیت میں ایک بہت قدامت شخصیت تھی. وہ ایک تاریخ کا بہت اہم باپ تھے. کشمیر کی جو انتہائی دردناک تاریخ ہے اس کا وہ بہت امپورٹنٹ باپ تھے. اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کی ایک کنوکشن تھی، ان کا ایک نظریہ تھا، ان کا ایک بلیف تھا، ان کا ایک بنیادی نظریہ تھا جس پہ کہ وہ مرتے دم تک قائم رہے. ان کے وہ بھارت کی ہندوستان مقبوضہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے لیجسلیٹر بھی رہے، ایک سزا ہوا تھا لیجسلیٹر رہے. ان کو وہاں ریپرزنٹیشن ملی. اگر وہ چاہتے تو ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیتی. ان کے آگے پیچھے ایسے کشمیری خاندانوں کی کمی نہیں رہی ہے. شیخ عبداللہ کا خاندان ہو یا مفتی سعید کا خاندان ہو، محبوبہ مفتی کے والد صاحب کا خاندان ہو، جن کو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 1950-60 کی دہائی سے مسلسل نوازا ہے. اور طریقہ بھی یہی رہا کہ ہندوستان کے خلاف تھوڑا سا آواز اٹھائیں، شور مچائیں، نعرہ لگائیں اور اس کے بعد دلی کے ساتھ ساز باز کر لیں. مفتی جو ہیں محبوبہ کے والد تو ہندوستان کے بھی یونین منسٹر رہے ہیں. ان کو بہت نوازا ہو. یہ لوگ ارب پتی بن گئے، یہ خاندان جو تھے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. لیکن علی گیلانی جو ہیں وہ اپنے عزم پہ اور اپنے ارادے پہ قائم رہے. وہ بہت بڑی شخصیت تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ذہنت کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد کیا اس قسم کا عزم جو ہے، وہ کنوکشن جو ہے، وہ ایک سینس آف لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ برقرار رہ پائے گی. یہ بہت بڑا سوال ہے. جناب ڈاکٹر محیط پیزار صاحب، روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ ایک سوال کریں گے آپ سے. ڈاکٹر محیط پیزار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محیط پیزار صاحب، اس وقت لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف جو ہے وہ فضا جو ہے وہ سوگوار ہے علی گیلانی صاحب کی رحلت کی وجہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اور جو تحریک ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کا خلا پورا ہو سکتا ہے، یا آزاد خطے کے لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایک تو مقبوضہ کشمیر کے اندر کے جو سیاسی حالات ہیں اس کا ہمارے ہاں میڈیا کے سرکلز میں کوئی زیادہ اس کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے کوئی نالج یا نہیں ہے بالکل بھی. اگر آپ پاکستان کے اخبارات دیکھیں، سب سے بڑا اخبار بھی دیکھ لیں ڈان جو ہے انگریزی کا، تو ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہم سے بہت بہتر انفارمیشن جو ہے کشمیری لوگوں کی سیاست کی وہ ہمیں ہندوستان کی جو آن لائن پبلیکیشن ہے دی وائر، جس کو وہاں کے ایڈیٹر سدھارت راجن نے قائم کیا، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 2-3 برس میں وہ بڑی بولڈ لکھتے ہیں اور بہت ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کشمیری لوگوں سے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسا یہاں رواج رہا ہے پاکستان میں کہ یہاں ایک آرگومنٹ ڈیولپ کر دیا گیا جو مجھے شک ہے کہ مغرب اور ہندوستان کے ذرائع ابلاغ ہی نے اس کو انجیکٹ کیا پاکستان میں کہ بھائی آپ کو، وہ آرگومنٹ یہ ہے جو آرگومنٹ پاکستان میں بیچا گیا کہ کشمیر کی آپ کو کیا پڑی ہے، آپ اپنی بچائیں اور آپ کشمیر کو چھوڑیں اور اپنی معیشت پہ فوکس کریں، اپنی سیکیورٹی پہ فوکس کریں. یہ تو اب یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے اس نے تھوڑا سا اس ریٹرک کو چینج کیا ہے. ورنہ 2007-8 کے بعد سے جو گورنمنٹ آئی ہیں پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی، اس میں تو بیسکلی آرگومنٹ یہی تھا کہ کشمیر کی بات نہ کرو، اگر کی بھی جاتی تھی تو بہت جھوٹے منہ سے کی جاتی تھی. اب جو کوشش کوئی ہوئی بھی ہے 2018 کے بعد، وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ناکافی ہے. اور ہمارے یہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. پہلے تو کسی چیز سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، صرف الفاظ یا ایڈجیکٹوز کے ذریعے یا لفاظی کے ذریعے تو آپ چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اگست 5, 2019 کے بعد کشمیر کی انٹرنل پالیٹکس کے ڈائنامکس نے کیا شکل اختیار کی ہے، اور وہاں پر وہ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے وہ، ہم ان کی مظلومیت کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی پولیٹیکل ڈائنامکس، کوپکار الائنس جو بنا تھا وہ کیا چیلنج تھا ہندوستان کے لیے، اسے کیسے توڑا ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، کیسے لوگوں کی خرید و فروخت انہوں نے کر لی. یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں یہاں کوئی معلومات نہیں ہے. تو اس پہ ہم کمپریہنسو پوزیشن دے بھی نہیں سکتے. ہم مسلیڈ کریں گے لوگوں کو اگر ہم کوئی پوزیشن لیں. جناب ڈاکٹر محیط پیزار صاحب، ریڈیو فورم میں جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان، وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کو یہاں پر آپ کنکلوڈ کریں گے. جنید انصاری صاحب، آج کے پروگرام میں لندن سے ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب، صدر JKCHR برطانیہ، سابق اسپیکر اور موجودہ ممبر اسمبلی جناب شاہ غلام قادر صاحب، بیلجیم سے چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید، اور ابھی جو ہے ممتاز اینکر پرسن ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ہم نے انصاری صاحب تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور ہمارے سننے والے جو ہیں بڑا فیڈ بیک آ رہا ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا خلا ہے علی گیلانی صاحب کی رالت، وہ اپنی اللہ کی رحمت میں جا چکے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر پہ اور جو کشمیری لیڈرشپ ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف، ان پہ بہت بڑی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب اور آسیہ اندرابی صاحبہ اور دیگر جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر بھرپور طریقے سے بھارت کے اس جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کا اگر مؤثر جواب نہ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس پروگرام سے جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے طاقتور آئے چلے گئے، اصولی موقف حق ہمیشہ جیتا ہے، باطل نے ہمیشہ جانا ہی جانا ہے، کشمیری آزاد ہو کر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے۔